اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میں عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم پاشکا کے 5ویں اتوار کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کریں گے۔ آج کا موضوع ہے محبت کا نیا حکم۔ عزیزو، بائبل کے آغاز سے اختتام تک ہمیں محبت کا ذکر ملتا ہے۔ تکوین کی کتاب میں خدا کا کائنات کو بنانا، انسان کو بنانا، یہ خدا کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور یہ خدا کی حقیقی محبت ہے، اور اسی محبت سے ہم نے محبت کرنا سیکھی ہے۔ لہٰذا انسان کی زندگی پر جب دھیان و گیان کرتے ہیں تو انسان کی زندگی پیار اور محبت اور احساسات، جذبات سے یوں پیرہن ہے کہ انسان کی زندگی میں اگر محبت نہ ہو تو وہ ایک موت بن جاتی ہے۔ اس لیے خدا انسان کو سکھانا چاہتا ہے کہ ایک دوسرے سے پیار کیسے کرنا ہے۔ یوحنا کی انجیل 30 باب 16 آیت میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اسی اثنا میں آج کی انجیل مقدس میں یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو محبت کرنے کا ایک نیا حکم صادر فرماتے ہیں۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے کو پیار کرو، جیسا میں نے تمہیں پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کو ایسا ہی پیار کرو۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ خدا نے محبت کی ہے، اور شریعت میں بھی ہمیں محبت کا تصور نظر آتا ہے کہ خدا کو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری عقل سے اور اپنی ساری طاقت سے پیار کرنا ہے، اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرنا ہے۔ ان دو احکام میں شریعت کو سمو دیا گیا ہے محبت کی بنیاد پر، لیکن پھر سے خداوند یسوع مسیح ایک نیا حکم دے رہے ہیں محبت کرنے کا۔ کیوں؟ اس پر ہم آج غور و فکر کرتے ہیں۔ یہاں پر محبت کے لفظ کی گہرائی کو جاننے کی اشد ضرورت ہے۔ سب سے پہلے آج ہم نے محبت کو رومانوی تصور میں بالکل نہیں لے کے آنا ہے۔ یہاں پر محبت کو ہم نے بائبل مقدس کی روشنی میں جاننا ہے اور سمجھنا ہے، اس کی روحانیت کو، اس کے معیار کو اور اس کے عظمت کو جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ محبت کا تصور یونانی فلسفہ کے مطابق جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یونانی فلسفہ میں محبت کے تصور، گہرائی اور وقار کو بڑے ہی احسن طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ یونانی فلسفہ میں محبت کے معیار کو، اس کی ویلیو کو مختلف سٹیجوں کے حساب سے بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً کہ خدا کی محبت اور الفت کا تصور کیا ہے، اور انسان کی محبت کا تصور کیا ہے۔ یونانی فلسفہ کے مطابق ہمیں 3 قسم کی محبت کا ذکر ملتا ہے۔ اس میں ہے پہلی ایروس، یعنی خاندانی محبت یا ازدواجی زندگی میں پائی جانے والی محبت، اور دوسری ہے فیلیا، یعنی دوستانہ محبت یا انسانوں میں پائی جانے والی محبت۔ نمبر 3 ہے اغاپے، یعنی الہی محبت، خدا کی حقیقی اور سچی محبت۔ اور آج کے انجیلی اقتباس میں یسوع مسیح نے جو نیا حکم دیا ہے وہ اغاپے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ایک نئے انداز کے ساتھ۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جیسا میں نے تم سے پیار کیا ہے ویسا ہی تم بھی ایک دوسرے کو کرو۔ اب محبت کرنے کا حکم جو ہے، یہ نیا حکم یسوع مسیح نے دیا ہے، تو عبرانی اور یونانی میں ہم اس کے تصور کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ نیا ہونے کا مطلب کیا ہے۔ عبرانی میں نئے کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے خادوش یا چیدوش بھی اسے کہتے ہیں، اور یونانی میں اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے کائنوس۔ عبرانی میں خادوش یا چیدوش، اس کا مطلب ہے نیا یا رینیوڈ، یا جس کی تجدید کی گئی ہو۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 21ویں باب کی 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اس تخت نشین نے کہا دیکھ میں سب کچھ نیا بنا دیتا ہوں۔ اور یسوع مسیح نے اپنی صلیبی موت، دکھ اٹھانے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے ساتھ سب کچھ نیا کر دیا۔ اس لیے یسوع مسیح نے آج فرمایا ہے کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے کو پیار کرو، جیسا میں نے تمہیں پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ویسا ہی پیار کرو۔ یونانی زبان میں کائنوس، اس کا مطلب ہے
न्यू इन नेचर, जिसकी फितरत में नयापन आ जाता है। न्यू इन द सेंस ऑफ बीइंग फॉर अ डिफरेंट काइंड। मोहब्बत तो है लेकिन इसका अंदाज डिफरेंट है, इसकी नेचर डिफरेंट है, इसकी इज़्ज़त, इसका वक़ार और अज़मत जो है वो डिफरेंट है। यीशु मसीह जो है आज हमें जब ये नया हुक्म देते हैं तो इसमें यह ख़ास तौर पर बयान किया गया है कि यीशु ने जिस मोहब्बत का हमें दर्स दिया है, नया हुक्म दिया है, ये नेचर में डिफरेंट है, ये अज़मत में मुख्तलिफ है और इसका वक़ार भी मुख्तलिफ है। अज़ीज़ो, मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा ख़त करंथियों के नाम, उसका 5 बाब 17वीं आयत में ये लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें गुज़र गई हैं और देखो सारी चीज़ें नई हो गई हैं। कि जो मसीह पर ईमान लेके आएगा वो नया मखलूक बनेगा और वो मसीह की तरह मोहब्बत करेगा जैसे यीशु मसीह ने अपने लोगों से, अपने शागिर्दों से मोहब्बत की। अब अगापे मोहब्बत की जो खसूसियात हैं इन पर हम गौर व फिक्र करते हैं। आज जिस मोहब्बत का नया हुक्म यीशु मसीह हमें देते हैं वो महज एक हुक्म ही नहीं बल्कि एक तर्ज़ ज़िंदगी बन चुका है। खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत जो है आम इंसानों की मोहब्बत से बालातर है, जिसकी बहुत सारी खसूसियात हैं। उनमें से चंद एक पर हम गौर व खौस करते हैं। नंबर 1, कुर्बानी देने वाली मोहब्बत। खुदा की इलाही मोहब्बत, खुदा दुनिया से प्यार करता है और अपने बेटे को कुर्बान करता है ताकि उस पर ईमान लेके आने से हमेशा की ज़िंदगी पाई जाए। बिल्कुल उसी तरह से बेटे ने भी वैसे ही मोहब्बत की है कि अपने आप को सलीब पर कुर्बान कर दिया। और ये मोहब्बत की लाजवाल मिसाल है कि ये कुर्बानी देने वाली मोहब्बत है। और यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब की 13वीं आयत में यूँ मरकूम है, इससे ज़्यादा प्यार कोई किसी से क्या करता है कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए देता है। कि मोहब्बत में कुर्बानी देने का अंसर पाया जाता है। नंबर 2 है बेगर्जी और नफ़ा से पाक मोहब्बत। यीशु मसीह की मोहब्बत किसी बदले या फ़ायदे के लिए ना थी, उसने तो उससे भी मोहब्बत की जो उसको छोड़कर चले गए। यीशु मसीह की मोहब्बत किसी बदले या फ़ायदे के लिए ना थी, उसने तो उनसे भी मोहब्बत की जो उसे छोड़कर चले गए, जिन्होंने उसका इनकार कर दिया। और यीशु मसीह की मोहब्बत में किसी तरह का कोई भी लालच नहीं पाया जाता। नंबर 3 है मुआफ़ करने वाली मोहब्बत। यीशु मसीह ने सलीब पर यह फरमाया, ए बाप इन्हें मुआफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और एक इंग्लिश फ्रेज़ है फॉरगिव एंड फॉरगेट। हम इंसान मुआफ़ करने की बजाय इंसानों के गुनाहों का और उनकी गलतियों का रिकॉर्ड कायम करते हैं और वक्त का इंतज़ार करते हैं कि जब सही वक्त आएगा तो हम उनको बताएंगे कि आपने ये गुनाह किया है और आपने ये ख़ता की है, आपने ये गलती की है। यीशु मसीह किसी के भी गुनाहों का रिकॉर्ड कायम नहीं करते हैं। यीशु मसीह तो हमें मुआफ़ करते हैं और जब भी किसी को यीशु मसीह ने मुआफ़ किया तो कहा जा तेरे गुनाह मुआफ़ हुए, फिर से गुनाह ना करना। मगर यीशु मसीह ने इलाही मोहब्बत और हकीकी मोहब्बत में किसी के रिकॉर्ड को कायम ना करके एक लाजवाल मिसाल कायम की है। लिहाजा सच्ची मोहब्बत जो है ये दिल से मुआफ़ कर देना है, दिल से हर किस्म के बुग़्ज़ को ख़त्म करना है, हर किस्म के इंतशार को ख़त्म करना है और तलक़ात को, रिश्तों को कायम करना है। ये हमें हकीकी मोहब्बत सिखाती है। नंबर 4 है खिदमत गुज़ार मोहब्बत। मुक़द्दस मरकज़ की अंजील उसके 10वें बाब की 45वीं आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि इब्ने इंसान भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत कराए बल्कि इसलिए कि खिदमत करे। और इसका अमली नमूना यीशु मसीह ने आखिरी खाने के मौका पर अपने शागिर्दों के पाँव धो कर दिया है कि वो खुदावंद होते हुए अपने शागिर्दों के पाँव धोते हैं। और पाँव धोने की रस्म अगर हम इसका पस मंज़र देखें तो यीशु मसीह के दौर में सकाफ़ती तौर पर अगर कोई मेहमान के तौर पर किसी के घर में जाता तो वहाँ पर घर का मालिक जो था वो ग़ुलाम रखता है और वो ग़ुलाम आने वाले मेहमान के पाँव धोता है। जो मालिक है उसने कुछ नहीं करना बल्कि उसने सिर्फ देखना है कि उसके पाँव धोए जा रहे हैं। लेकिन आज हम गौर करते हैं कि यीशु मसीह जब इलाही मोहब्बत का ज़िक्र करते हैं या हमें मोहब्बत करने का नया हुक्म देते हैं तो यीशु मसीह खिदमत करने का दरस देते हैं।
خود وہ عملی نمونہ پیش کرتے ہیں جب یسوع مسیح خود اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتے ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح نے فرمایا ہے، پس جب میں نے استاد اور خداوند ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے ہیں تو چاہیے کہ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ عزیزو، نمبر 5 پہ ہے وفادار اور مستقل محبت۔ نمبر 5 میں 2 طرح کے عناصر ہیں، وفادار اور مستقل۔ پہلا جو عنصر ہے، یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو جو کمزور پڑ چکے ہیں ان کے ساتھ وفادار رہنے کی تلقین کرتے ہیں، جنہوں نے اسے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ پطرس جو ساتھ جینے اور مرنے کی قسمیں کھاتا رہا، خداوند یسوع مسیح نے اس سے بھی محبت کی اور محبت کے بدلے میں اسے کیا دیا ہے؟ اسے کلیسیا اختیار دیا ہے اور اس پر کلیسیا کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ خدا کی وفادار محبت ہے۔ دوسرا جو عنصر ہے وہ ہے مستقل محبت۔ عبرانیوں کے نام خط اس کے 13ویں باب کی 8ویں آیت میں یوں لکھا ہے، یسوع مسیح کل اور آج اور ابد تک یکساں ہے، یعنی کہ یسوع مسیح بدلتا نہیں ہے، اور جب وہ بدلتا نہیں ہے تو اس کی محبت بھی نہیں بدلے گی۔ اس لیے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے کہ پس تمہارا مزاج ایسا ہو جیسا خداوند یسوع مسیح کا۔ اور یسوع مسیح جیسی محبت کرنے کے لیے ہمارے اندر یسوع مسیح جیسا مزاج ہونا چاہیے، اس حکم کی پاسداری کرنے کے لیے جو آج نیا حکم یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو دیتے ہیں کہ جیسا پیار میں نے تم سے کیا ہے ویسا ہی پیار تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرو۔ نمبر 6 پر ہے شامل کرنے والی اور قبولیت والی محبت۔ عزیزو، یسوع مسیح جو ہے ہر انسان کو حقیقی محبت کے دائرے میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سب کو گلے لگانا چاہتے ہیں، وہ سب کو محبت کے دائرے میں شامل کر کے ان کو خدا کی محبت کا تجربہ کروانا چاہتے ہیں۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 32ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، میں راستکاروں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے کے لیے آیا ہوں۔ یسوع مسیح سامری عورت کو زندگی کا پانی دے کر اس کو محبت کے دائرے میں شامل کرتے ہیں۔ زانیہ عورت کے گناہوں کو معاف کر کے اسے الہی محبت کے دائرے میں شامل کرتے ہیں۔ محصول لینے والے، نا انصافی کرنے والے، ظلم و ستم کرنے والے، سب کو وہ محبت کے دائرے میں شامل کرتے ہیں اور سب کو یہ حکم دیتے ہیں کہ ایک دوسرے سے پیار کرو، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کو معاف کر کے جنہوں نے اسے صلیب دی ہے انہیں محبت میں قبول کیا ہے۔ اس لیے عزیزو، الہی محبت جو ہے ہمیں قبولیت کا درس دیتی ہے۔ نمبر 7 پر ہے صبر کرنے والی محبت۔ نفسیاتی طور پر انسانوں میں سب سے بڑی قوت جو ہے یہ برداشت کی پائی جاتی ہے، صبر کی پائی جاتی ہے، اور یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کی بے وفائی کو برداشت کیا، صبر کیا، اور فقیوں اور فریسیوں کے ساتھ بحث و مباحثے میں بھی یسوع مسیح نے صبر و تحمل کے ساتھ کلام کیا۔ دشمنوں کے ہاتھوں کوڑے کھانے کے بعد بھی اس نے صبر کا مظاہرہ کیا اور ہر قسم کی مذلت کو برداشت کیا۔ اور اشعیاء اپنے صحیفے میں کیا فرماتا ہے؟ 53 باب 7ویں آیت میں، اس پر ظلم کیا گیا پر وہ فروتن رہا اور اس نے اپنا منہ نہ کھولا، وہ ذبح ہونے والی بھیڑ کی مانند اور برے کی مانند بال کترنے والوں کے سامنے خاموش رہا اور اپنا منہ نہ کھولا۔ یسوع مسیح نے دکھ برداشت کیے، تکلیفیں برداشت کی اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ یسوع مسیح نے الہی محبت میں دشمنوں کو صلیب پر بھی معاف کیا۔ یہ صبر و تحمل کا بہت بڑا نمونہ ہے، اور مقدس پولس رسول جو ہیں یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ حقیقی محبت جو ہے یہ صابر اور ملائم ہے۔ الہی محبت جو ہے یہ حسد نہیں کرتی ہے۔ سچی محبت جو ہے وہ شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں ہے، نازیبا کام نہیں کرتی اور خود غرض نہیں ہوتی ہے، نہ راستی سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ ڈھانپ دیتی ہے، سب کچھ باور کر دیتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب کی برداشت کرتی ہے۔ عزیزو، خلاصے کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو الہی محبت جو ہے، یسوع کی محبت جو ہے وہ زبان کی نہیں بلکہ عمل کی محبت ہے، وقتی نہیں بلکہ دائمی محبت ہے، قید نہیں کرتی بلکہ آزاد کرتی ہے، رد نہیں کرتی بلکہ گلے سے لگاتی ہے، بدلہ نہیں لیتی بلکہ برداشت کرتی ہے اور معاف کرتی ہے، مایوس نہیں کرتی بلکہ پختہ امید دلاتی ہے، فتویٰ نہیں لگاتی بلکہ دوسروں کو معاف کرتی ہے۔ اس لیے عزیزو، یسوع مسیح نے ہمیں جس محبت کا درس دیا ہے اس محبت کا معیار بہت بلند ہے۔ کیسے بلند ہے؟ ہم غور کریں۔
الہی محبت وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنے کا درس نہیں دیتی ہے۔ الہی محبت جو ہے وہ وعدہ پورا کرنا سکھاتی ہے۔ برے رویے کا مظاہرہ کرنا یہ محبت نہیں ہے، بلکہ سچی محبت جو ہے یہ حسن سلوک اور تربیت سکھاتی ہے۔ حقیقی محبت کسی کو دباتی نہیں ہے، اور بلکہ حقیقی محبت جو ہے یہ ٹینشن فری رکھتی ہے۔ حقیقی محبت میں ہم کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، کسی کو دباؤ میں نہیں لے کے آ سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو کنٹرول کریں گے، دباؤ میں لے کے آئیں گے، تو وہ سیکھے گا نہیں، بلکہ وہ دباؤ میں رہے گا، ڈپریشن کا شکار ہوگا اور سٹریس میں رہے گا، جس کی وجہ سے اس کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے عزیزو، الہی محبت جو ہے یہ ہمیں آزادی میں لے کے آتی ہے، ہماری اچھی تربیت کرتی ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ فرمایا کہ جیسا پیار میں نے تم سے کیا ہے، تم بھی ویسا ہی پیار ایک دوسرے کو کرو، اور یہ پیار، یہ محبت ہماری پہچان بن جاتی ہے۔ یسوع مسیح کی محبت جو ہے یہ ہمیں ایک نئی پہچان دیتی ہے۔ یسوع مسیح کی محبت جو ہے یہ ہمیں نئی ویلیو دیتی ہے، اور یسوع مسیح کی محبت جو ہے ہمارے اندر ایک گہرا اثر جو ہے وہ چھوڑ جاتی ہے، جس کا معیار بہت ہی بلند ہے، اور اسی الہی محبت سے انسانیت کا گرا ہوا معیار جو ہے یہ بلند ہو جاتا ہے۔ اس لیے عزیزو، یسوع مسیح جو ہے آج ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، اور وہ محبت کرنے کا حکم ہے، جس کے ذریعے سے ہم دوسروں کو ایک رشتے میں قائم کر سکتے ہیں۔ اور یہ محبت ہمارے دلوں میں کیسے ڈالی گئی ہے، یا ہمارے دلوں میں یہ محبت کیسے آئی ہے؟ پالوس رسول فرماتے ہیں رومیو کے نام خط اس کے 5ویں باب کی 5ویں آیت میں، کیونکہ جو روح القدس ہمیں بخشا گیا ہے اسی کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں انڈیلی گئی ہے۔ یعنی کہ روح القدس کے ذریعے سے یہ الہی محبت جو ہے ہر انسان کے دل میں ڈالی گئی ہے۔ اب ہر انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس محبت کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لے کر آئے، اس محبت کو اپنی زندگی میں ایسی جگہ دے کہ دوسرے جو ہے وہ اس محبت میں شامل ہو سکیں۔ اس لیے عزیزو، ہم اس محبت کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں کہ لکنگ ایٹ دا کراس، صلیب پر دیکھنے سے ہم اس محبت کی پہچان کر سکتے ہیں۔ لکنگ ایٹ دا کروسیفائڈ جیزس، مصلوب یسوع پر دھیان و گیان کر کے ہم اس محبت کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ مقدسہ کلارا جو ہیں وہ صلیب کی روحانیت پر دھیان و گیان کرتے ہوئے یہ کہتی ہیں، گیز اپون دا لارڈ کروسیفائڈ لارڈ، کہ جو یسوع مصلوب کیا گیا ہے اس پر دھیان و گیان کریں تو ہم اس کی محبت کو جان بھی سکتے ہیں، پہچان بھی سکتے ہیں، اور دوسروں کے ساتھ ہم محبت کرنے کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں۔ آئے دعا کریں کہ خدا ہم سب کو اس نئے حکم کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔